نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ کوشش کیجیے جو کہانیاں ہم چھوڑ جائیں وہ سنانے والی ہوں، چھپانے والی نہیں۔ کنجوس لوگ زندگی بھر غریبوں جیسی زندگی گزارتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ امیر ہو کر مر سکے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو اس کے بندوں کا خدا نہ بنے۔ کچھ رشتے دروازے کھول جاتی ہیں، یا تو دل کے یا پھر آنکھوں کے۔ سائیکالوجی کے مطابق 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سونا۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کی عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو۔ ایک چھوٹی سی دعا میری تمام یوٹیوب فیملی کے لیے، جن لمحوں میں آپ مسکراتے ہیں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان اور خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں 2 لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ بیٹی صرف شادی تک خدا کی رحمت ہے، اگر وہ طلاق یا بیوگی کے بعد پلٹ آئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ ہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ فرد ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کچھ لوگوں کو تا حیات اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ جب کوئی بھی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے، اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔
کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا زوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا اپنا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، انہیں اکثر دوسروں کے مستقبل کی فکر لاحق رہتی ہے۔ جو آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزاریں، مٹھاس رکھیں اور شہد بانٹیں۔ اگر کوئی کچھ بولے تو اس کا منہ سجا دیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کتنا دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہ کی جا سکے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ ضمیر غلط کام کرنے کی ملامت کرتا رہے تو سمجھیں کہ آپ کے اندر کا انسان ابھی زندہ ہے۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے، وقت نہ دینے پر لڑنے والا اور نظر انداز کرنے پر ناراض ہونے والا۔